ندائے روز روشن ہے، گجر شام غریباں کا ندائے روز روشن ہے، گجر شام غریباں کا، چراگاہوں سے پلٹے قافلے وہ بے زبانوں کے، ندائے روز روشن۔ ٹامس گرے کی نظم ایلیجی ان اے کنٹری چرچ یارڈ کی منظوم ترجمہ جو صاحب غزل باش کی آواز میں آپ نے سنا، اس دور کو وداع کہتا ہے جو اردو سروس کا ادبی، علمی، ثقافتی پروگراموں کا دور تھا۔ لیکن بقول وقار احمد، لیکن ایک بات میں یہاں بتا دوں آپ کو کہ بی بی سی کی جو اہمیت سامعین کے اصطلاح میں، سامعین کے ٹرمز میں آج ہے، اس کا عشر اشیر بھی نہیں تھی اس وقت۔ اس دور کو الوداع کہنے اور صحافت اور سیاست کی بساط پر قدم رکھنے سے پہلے اردو نشریات میں ایک عبوری زمانہ آیا۔ سن 66 سے سن 69 کے زمانے میں اردو سروس میں کوئی باقاعدہ پروگرام آرگنائزر نہیں تھا۔ ایل وی ڈین جیسے مشفق شخص کے ریٹائر ہونے کے بعد کئی حضرات آئے، لیکن 2-3 مہینے کے بعد کسی نہ کسی وجہ سے رخصت ہو گئے۔ 6 کا عملہ تھا آصف جیلانی اور سبقت اللہ قادری جو اب بیرسٹر ہیں اور کوئنز کاؤنسل ہے۔ کل ملا کر 8 افراد تھے جو اس سروس کو باضابطگی سے چلا رہے تھے۔ ان میں اطہر علی کے علاوہ ایک صاحب عباس احمد عباسی کا ذکر کروں گا جو اس دور کی یادگار باقی رہ گئے تھے جب اردو سروس علمی اور ادبی پروگراموں کے لیے مشہور تھی۔ عباس احمد عباسی کی آواز خوبصورت، لب و لہجہ انتہائی شستہ تھا، لیکن مرحوم انتہائی تنک مزاج تھے، اسی لیے سیکشن میں ان کی کسی سے بنتی نہیں تھی۔ البتہ ایک عجیب بات تھی کہ اس ماحول میں آپس کی چپقلش اور رنجشیں کبھی پروگرام میں حارج نہیں ہوئی تھیں۔ عباس احمد عباسی اس زمانے میں انجمن پروگرام پیش کرتے تھے اور شمیم پینسر جو ڈراموں کے ذریعے اردو سروس میں آئی تھیں اب اس پروگرام سے منسلک ہو چکی تھیں۔ اس دوران میں ایک بات اور ہوئی کہ مشرقی سروس کے سربراہ کی حیثیت سے مارک ڈاڈ کا تقرر ہوا جو بی بی سی کی افریقی سروس میں اور اس کے بعد بھارت میں بی بی سی کے نمائندے کی حیثیت سے رہ چکے تھے۔ مارک ڈاڈ برصغیر کا موڈ دیکھ چکے تھے، چنانچہ انہوں نے ہندی، اردو، فارسی، بنگالی غرض کے ہر شعبے کی نشریات میں بنیادی تبدیلیاں لانا شروع کیں۔ اطہر علی، بات یہ محسوس کی گئی کہ پاکستان میں یا ہندوستان میں جہاں نشریات کے اپنے ادارے موجود ہیں، اگر آپ کوئی پروگرام وہاں کے معیار کے مطابق پیش کرنا چاہیں تو وہاں وسائل بھی ہیں، وہاں آوازیں بھی ہیں، وہاں لکھنے والے بھی ہیں، تو اس طرح کا پروگرام یہاں، یعنی مثلا ڈرامے کو لے لیجیے، ان کے پاس وقت بے تحاشا ہے، 1-1.5 گھنٹے کا وہ پلے کر سکتے ہیں، یہاں سے وہ نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح اور پروگرام ہیں، اس میں ان سے کمپٹیشن نہیں کیا جا سکتا، مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ تو کیوں نہ ایسے شعبے میں آپ کوشش کریں جہاں ان سے آپ سبقت لے جا سکتے ہیں اور جہاں آپ بہتر طور پر ایک چیز پیش کر سکتے ہیں۔ اور یہی بات محسوس کی گئی خاص طور پہ سامعین کی جو اپنے کا جو رجحان تھا اس کی وجہ سے، کہ انہوں نے یہ محسوس کیا کہ پاکستان میں خاص طور پر جو پابندیاں تھیں، جو مارشل لاء اور اس کے دور آتے رہے سینسرشپ کے، اس میں وہاں کے اخبارات، وہاں کے ریڈیو بالکل وہ گورنمنٹ کے ہم زبان ہو گئے اور کوئی بات ان کو لوگوں کو ملتی نہیں تھی۔ اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے اس میدان میں کیوں نہ کام کیا جائے۔ چنانچہ سن 68 میں 10 منٹ کی نیوز ریل کی جگہ اس پروگرام نے لے لی جو سیربین کہلایا۔
یہ پروگرام یوں تو بی بی سی کے ایک انگریزی پروگرام ٹوڈے کے ڈھانچے پر شروع کیا گیا تھا، جو زمانے میں ایک طرح کا میگزین پروگرام تھا، لیکن بہت جلد اس کی اپنی ایک شخصیت ابھر کر سامنے آ گئی، جس کے پہلے 3 برس میں اطہر علی نے اسے پرورش دی۔ اطہر علی کو ریڈیو کی صحافت میں ان لوگوں میں شمار کیا جائے گا جو تحریر اور تقریر دونوں اعتبار سے بہت صاف ذہن رکھنے والے لوگ کہلاتے ہیں۔ پھر مارک ڈاڈ کی قیادت میں اردو، ہندی اور بنگلہ زبانوں کی نشریات میں توسیع شروع ہوئی۔ اس کا بہت بڑا سبب یہ تھا کہ پاکستان میں شام کے وقت لوگ اب ٹیلی ویژن دیکھنے میں مصروف ہو جاتے تھے، چنانچہ سن 69 میں مئی کے مہینے میں جہانما پروگرام کی داغ بیل پڑی، جس کی ابتدا آصف جیلانی نے کی۔ اسی دوران میں سائنس کے پروگرام کو ایک نئی شکل دینے کی کوشش کی گئی اور اس کا نام سائنس کلب مقرر ہوا۔ پروفیسر عبدالسلام اس کے سرپرست بنے اور پاکستان اور بھارت میں کلب کی رکنیت شروع ہوئی۔ سائنس کے سبق نشر کیے جانے لگے، سائنسی سوالات کے جواب دیے جانے لگے۔ لیکن بچوں کا پروگرام شاہین کلب، جسے بدر عالم مرحوم نے فیض احمد فیض کی بیٹی سلیمہ ہاشمی کے ساتھ مل کر شروع کیا تھا، اسے اب یونس واسطی ترتیب دے رہے تھے، اور اس میں انہوں نے 2 نئے کردار پیدا کیے، چچا بھائی اور سدھو بھائی۔ چچا بھائی تو یونس واسطی کے ساتھ ہی سن 71 میں رخصت ہو گئے، لیکن سدھو بھائی سن 79 تک باضابطہ ہمارے ساتھ رہے۔ سنیے کہ وہ بریانی کی دیگ کے منہ میں کس طرح پھنسے ہوئے ہیں۔ میں نے دیگ کے اندر پلیٹ ڈال کر تمام چاول ادھر ادھر ہٹائے، اور جیسے کنواں کھودا جاتا ہے اس طرح چاول ہٹاتے ہٹاتے دیگ کی تہہ تک پہنچ گیا۔ اس زمانے میں آپ کا قد بہت لمبا ہوگا۔ ہاں جی نہیں، میری دونوں ٹانگیں ہوا میں جھول رہی تھیں اور میری قمیض کی جیب میں بھرے ہوئے سکے دیگ کے پیندے میں گر رہے تھے اور ٹھنا ٹھن کی آواز آ رہی تھی۔ یعنی دیگ میں کچھ تھا ہی نہیں۔ انہی آوازوں کے درمیان اچانک کہیں ابا حضور کی آواز آئی، سدھو۔ بالکل یوں لگا جیسے ابا حضور 7ویں آسمان سے بول رہے ہیں۔ کہنے لگے، دیگ سے باہر نکلو۔ اب جو میں نے نکلنے کی کوشش کی تو نکلا ہی نہیں گیا۔ کیا دیگ کا منہ چھوٹا تھا؟ جی نہیں پروین باجی، میرا پیٹ پھلا ہوا تھا۔ سدھو بھائی، برطانوی سامراج لگ بھگ ساری دنیا میں رخت سفر باندھ چکا تھا۔ ملکہ وکٹوریہ سے لے کر سن 67 تک کے دور کی یاد میں ایک پروگرام پیش کیا گیا جس میں سعید جعفری نے کمال کے فن کا مظاہرہ کیا کہ ہر انگریز مرد و زن کی آواز خود اس کی طرح بنائی۔ غرض کہ اس عبوری دور میں جب سیکشن کا کوئی انچارج نہیں تھا، پروگراموں کی گرم جوشی میں کمی نہیں آئی تھی۔ سن 69 میں ہمیں ایک پروگرام آرگنائزر نصیب ہوئے، ٹوین میسن۔ بھارت میں کچھ صحافت وغیرہ کے کام میں مصروف تھے، لیکن ریڈیو کی نشریات کے نئے تجربے کی مے سے سرشار انہوں نے کوہنہ مشق لوگوں سے دخل اندازی شروع کر دی۔ فضا بڑی جلدی صاف ہونی شروع ہو گئی تھی، لیکن پھر سن 71 آ گیا۔ اسی زمانے میں وقار احمد لگ بھگ 10 برس پاکستان میں درس و تدریس اور ریڈیو اور ٹیلی ویژن پر تبصروں کے ذریعے نام پیدا کرنے کے بعد دوبارہ اس سیکشن سے وابستہ ہوئے تھے۔ اس وقت کا احوال ان کی زبانی سنیے۔ ہاں، جب میں یہاں واپس آیا تو میں نے دیکھا واقعی میں بی بی سی ایک بالکل مختلف چیز بن چکا ہے ادارہ۔ کچھ تو اس وجہ سے کہ اس کی اہمیت زیادہ ہو گئی تھی، سامعین کی تعداد بڑھ گئی تھی۔ دوسرے یہ کہ ایک بہت بڑی بات جو میں نے پہلے کہی تھی کہ صرف ایک دفعہ ہم نشر کرتے تھے، اس کی وجہ سے سارا ماحول مختلف تھا، کام کے بوجھ کا جہاں تک تعلق ہے اس میں بڑا فرق تھا۔ اب ہماری 2 نشریات ہو چکی تھیں 71 تک، ایک صبح اور جہانما، اور اس کے بعد میں ہمارا یہ پروگرام۔ اور میں نے دیکھا کہ اب سیاست کے اوپر بہت زیادہ زور ہو گیا ہے، چنانچہ سیربین نام کی جو چیز ہو رہی ہے، تو اس کی وجہ سے میں نے دیکھا کہ ماحول جو ہے، ایک تو کام کا جہاں تک کام کی نوعیت کا تعلق ہے وہ بدل گیا ہے، اور اس نوعیت کے بدلنے کے ناطے اور بہت سی چیزیں بدل گئی ہیں۔ اور جیسا کہ آپ نے ابھی کہا، جب میں آیا تو بڑا پرآشوب دور تھا وہ۔ یہاں جب میں آیا تو فروری میں پہنچا، مارچ میں فوجی یلغار ہوئی، اور ظاہر ہے ہمارے ساتھیوں کے جذبات بڑے برانگیختہ تھے، بڑے فطری طور پہ۔ اس میں ہمیں آپس میں اختلافات بھی تھے، وہ بھی جو ہمیشہ ہوتے ہیں، جیسے بحران کے وقت۔
ایک انتہائی آزادی کی فضا کے بعد سن 71 کے اس کشیدہ ماحول میں یہ ہوا کہ الفاظ اور جملوں کے انتخاب میں بھی احتیاط لازم قرار پائی، لیکن پرآشوب دور کے باوجود اردو سروس نے اس وقت کے مشرقی اور مغربی پاکستان اور بھارت میں جنگ میں ملوث عوام کو جو اطلاعات فراہم کی ان میں کہیں کبھی بددیانتی نہیں پڑتی۔ کچھ کشیدگیاں بھی پیدا ہوئیں، کیونکہ ایسے بھی لوگ تھے جو سیکشن میں بھی اور خود سروس میں اور خود بنگالی زبان کے جو نشریات سے جن کا تعلق تھا وہ لوگ تھے، تو ایک کھچاؤ تو اس وجہ سے پیدا ہوا، اور یہ لوگ بعض لوگ خود سیکشن کے یہ سمجھتے تھے کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ بنگلہ دیش کے جو مطالبات ہیں وہ جائز ہیں اور ان کے مطابق بنگلہ دیش کا بننا الگ تھا۔ بعض لوگ اس سے ظاہر ہے کہ اختلاف کرتے تھے اور وہ یہ نہیں سمجھتے تھے کہ یہ اس طرح جو بھی ہوا وہ اس طرح سے اس کی صورت یوں ہونی چاہیے تھی۔ تو یہ ایک ذاتی ان کا وہ تھا، لیکن جہاں تک پروگرامز کا جب تعلق ہوتا تھا، جب مائکروفون کے سامنے لوگ جاتے تھے تو اس میں اپنی پیشہ ورانہ جو بھی ایمانداری ہے اس کو برقرار رکھا جاتا تھا، اور خاص طور پہ یہ ہے کہ پھر کوشش تو ظاہر ہے کہ وہ یہی تھی کہ بھئی آپ کو وہاں سے جو مٹیریل ملتا ہے وہی آپ پیش کریں گے، جو آپ کے پاس مٹیریل وہاں سے آ رہا ہے اس میں اپنی ذاتی رائے کو تو اتنا دخل ہو نہیں سکتا۔ اس زمانے میں جہاں ہمارے سننے والوں کی تعداد میں اضافہ ہوا، وہیں ہم سے خفا ہونے والوں کے جذبات میں شدت بھی پیدا ہوئی۔ بعض خطوط میں ہمیں ایسے الفاظ سے مخاطب کیا گیا کہ سوچ کر حیرت ہوتی تھی کہ کوئی کس طرح یہ الفاظ لکھ بھی سکتا ہے۔ جان لینے کی دھمکیاں تو عام بات تھی، لیکن یہ سب کچھ اس وقت تک تھا جب تک بنگلہ دیش کا بحران ٹل نہیں گیا۔ اس کے بعد اس 71 میں بی بی سی نے جو جگہ بنا لی اپنے لیے، خاص کر پاکستان میں لیکن بر صغیر میں مجموعی طور پر، وہ ایک بہت ہی تعجب انگیز چیز ہے۔ سن 71 کے دور میں اس ریڈیو کی صحافت کا زیادہ تر بوجھ سیربین کے کاندھوں پر پڑا تھا، اور اس پروگرام نے بحسن خوبی اس بوجھ کو برداشت بھی کیا۔ اسی دوران میں یہ ہفتے میں 5 دن سے بڑھ کر ہفتے میں 7 دن ہونے لگا۔ جہانما پروگرام کی شکل و صورت ابھی تک میگزین پروگرام کی ہی تھی، جس میں سیاست اور سماجی امور کی وہ شکل پیش کی جاتی تھی جو اخباروں میں آپ کو اندر کے صفحات یا اس صفحے پر ملتی ہیں جس پر اداریہ ہوتا ہے۔ برطانیہ کی تیسری سیاسی جماعت لبرل پارٹی کا سالانہ اجلاس ڈکیتی کی تاریخ میں پہلا واقعہ جب نقب زن نے بتا کر نقب لگائی، غریب ملکوں کو اقتصادی امداد کیوں ملنی چاہیے، بیٹلز کا ڈیزائن کیا ہوا فرنیچر جس کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرتی ہیں، اور اس ہفتے کی سب سے اہم جگہ جیل۔ جہانما میں آصف جیلانی کا آداب قبول کیجیے۔ آج سے برطانیہ کے شہر اسکاربرا میں سن 71 کے ایک جہانما کی جھلک۔ ان دنوں کی کشاکش زیادہ دنوں باقی نہیں رہی، اور وقت کے ساتھ ساتھ ایک ٹھہراؤ سا پیدا ہونا شروع ہوا۔ اس اثنا میں سائنس کی دنیا بہت تیزی سے ترقی کر رہی تھی، انسان چاند پر قدم رکھ چکا تھا، ایجادات کا ایک بہاؤ تھا، لہٰذا سائنس کلب کے علاوہ ایک نیا پروگرام نئے افق شروع کیا گیا جسے حسن ذکی کاظمی بڑی خوبی سے نبھاتے رہے۔ عورتوں کے پروگرام کا نام برگ گل رکھا گیا، اور لاکھ جتن کیے گئے کہ کسی طرح اس میں پاکستان اور بھارت کی خواتین کی دلچسپی پیدا ہو۔ بچوں کے لیے شاہین کلب خاص طور سے سدھو بھائی کی وجہ سے مقبول رہا۔ کھیلوں کا پروگرام اطہر علی کی آواز میں مقبول بھی رہا، اور ان مختلف مقابلوں کی وجہ سے بھی اپنی مقبولیت برقرار کیے رہا جن میں کھلاڑیوں کے دستخطوں والا کرکٹ کا بیٹ انعام کے طور پر پیش کیا جاتا تھا۔ ثقافتی پروگرام سبرس کی کہانی کچھ یوں ہے کہ جس زمانے میں ریڈیو نیوز ریل نشر ہوتی تھی، اس زمانے میں منگل کے دن اس کا ناغہ ہوتا تھا اور اس کی جگہ ریڈیو میگزین کو دی جاتی تھی۔ جب سیربین شروع ہوا تو ریڈیو میگزین کا نام بدل کر سبرس کر دیا گیا اور اتوار کو نشر کیا جانے لگا۔ ابتدا میں اطہر علی نے، پھر انعام عزیز نے، اور اس کے بعد وقار احمد نے وقتاً فوقتاً یہ پروگرام پیش کیا۔ 23 برس میں اس پروگرام میں کیسے کیسے ادیبوں، شاعروں، فنکاروں سے باتیں ہوئیں، ان کی فہرست گنوانے کی کوشش بھی کروں تو گنوا نہ سکوں گا۔
उस ज़माने में सज्जाद ज़हीर ज़िंदा थे, उनसे हमने किया। फैज़ साहब तो बाकायदगी से आते थे हमारे प्रोग्रामों में। सर अली सरदार जाफरी आते थे। मजरूह साहब से मैंने किया, जालिब साहब से किया, और बहुत से लोगों से इंटरव्यू किए। लेकिन इसमें भी कुछ हमने खुसूसी प्रोग्राम किए, जिसकी एक दफ़ा फिर मैं कहूँगा कि ज़ाती तौर पे मुझे खुशी है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, बहुत अच्छे प्रोग्राम थे। एक तो इकबाल की 7 साला सालगिरह पे सेंटिनरी जो प्रोग्राम किया था, उसकी मुझे खुशी है। वो 2 हिस्सों में हुआ था। एक हिस्सा हमारे साथी अतहर अली ने किया था, एक हिस्सा मैंने किया था। और उस पे जो तबसरा मुझे, जब मैं पाकिस्तान गया तो एक शायर ने सुना था वहाँ, तो उन्होंने कहा कि भाई ये प्रोग्राम यहाँ नहीं हो सकता था। बस मैं यही कह सकता हूँ। और दूसरे फिर बाज़ अफसोस की बात है, लेकिन बहरहाल फैज़ साहब का इंतकाल हुआ तो हमने खुसूसी प्रोग्राम किया उसके ऊपर। और जोश साहब के इंतकाल पे किया, फ़िराक साहब के इंतकाल पे किया। इकबाल के जश्न 7 साला पर तैयार करदा प्रोग्रामों के उस हिस्से का नमूना पेश करता हूँ जो अतहर अली ने मुरतब किया था। इकबाल और यूरोप। यूरोप में बहुत रोशनी इल्म व हुनर है, हक ये है कि बेचश्मे हैवां है ये जुल्मात। यूरोप की गुलामी पे रजामंद हुआ तू, मुझको तो गिला तुझसे है, यूरोप से नहीं है। मगर वो इल्म के मोती किताबें अपने आबा की, जो देखें उनको यूरोप में तो दिल होता है सी पारा। बातिल के फालो फर की हिफाजत के वास्ते यूरोप जरा में डूब गया दोश्ता कमर। न एशिया में न यूरोप में सोज व साज हयात, खुदी की मौत है ये और वो ज़मीर की मौत। यूरोप पर इकबाल का ये फतवा उनकी तमाम शायरी पर मुहित है। इकबाल ने एक दीनदार घर में आँख खोली, इब्तदाई तरबियत के बाद अंग्रेज़ी मदरसों और कॉलेजों से गुजरे, लेकिन उनकी बेदार मगज़ी, उनकी तबाह हसास और उनकी तड़प रखने वाली तबीयत ने उनमें कौमी इस्लाह के वो सोते उभारे जो रहते दम तक उनके साथ रहे। इकबाल और यूरोप की एक झलक। मौसीकी की महफिलें भी जारी थीं, नए प्रोग्राम भी हो रहे थे जिनमें मशहूर अफसाना निगार और सहाफ़ी ज़मीरुद्दीन अहमद की सलाहियतों को पेश नज़र रखते हुए इक़्तिसादी मौज़ूआत के लिए एक प्रोग्राम दौलत की भूल भुलैयाँ शुरू किया गया। ये सब कुछ था, लेकिन उर्दू शोबे में अभी वो तवानाई औद नहीं कर पाई थी, इसकी रूह में वो बालीदगी नज़र नहीं आती थी जो बुहरानी दौर से गुजरने से पहले थी। इसी असना में एक साहब रज़ा अली आबिदी आए। अखबारी सहाफ़त को कराची छोड़कर आए थे। लंदन में आने के बाद कुछ दिनों खोए खोए से रहे। इसके बाद ब्रिटिश म्यूज़ियम के कुतुब खाने के पते पर उनके ख़त जाने लगे, क्योंकि उन्होंने बोरिया बिस्तर वहीं डाल लिया था। वहाँ से बरामद हुए तो ऐलान हुआ कि कुतुब खाना नाम से एक प्रोग्राम शुरू किया जाएगा। ये सन 75 का ज़माना है और इस प्रोग्राम की पहली किस्त पेश की जाती है, जिसमें अलहम्द शरीफ का तर्जुमा वसीम सिद्दीकी ने पढ़ा है। चला हमको राह सीधी, राह उनकी जिन पर तूने फजल किया, न वो जिन पर गुस्सा हुआ और न बहकने वाले। 185 बरस हुए जब पहली मर्तबा आसान उर्दू में कुरान शरीफ का ये तर्जुमा किया गया था। तर्जुमा मौलाना शाह अब्दुल कादिर देहलवी ने किया था। उसके 40 साल बाद यानी तकरीबन 150 बरस कबल ये तर्जुमा पहली मर्तबा कलकत्ते के एक छापाखाने में उर्दू और अरबी टाइप पर छपा। इसका एक नुस्खा यहाँ लंदन में ब्रिटिश म्यूज़ियम में महफूज है। कुतुब खाना प्रोग्राम ने बड़ी जल्दी वो मकबूलियत हासिल कर ली जिसका ये मुस्तहिक था। यहाँ एक ज़रा दम लेकर आइए इस सेक्शन के अज्जाए तरकीबी का एक तज्जिया से करें। नशरियात यूँ तो सहाफ़त के मैदान में दाखिल हो चुकी थीं, सियासत और हालात हाज़रा इन नशरियात में अव्वल मकाम हासिल कर चुके थे, लेकिन सेक्शन को अगलों ने अदब, सकाफ़त, फ़न का जो गिरा बहा सरमाया विरसे में दिया था, उसे इसने ज़ाया नहीं किया। यही वो बुनियादी और नाजुक मकाम होता है, यानी मुस्तक़बिल की तरफ कदम बढ़ाते हुए माजी से रिश्ता जोड़े रखना, जब अफराद और इदारे अक्सर लड़खड़ा जाते हैं। लेकिन ये छोटा सा चंद नफूस पर महदूद इदारा अपनी जिबिल्ली क़ुव्वत से काम लेकर सही रास्ते पर चल पड़ा।
دوسری اہم اور قابل ذکر بات یہ ہے کہ اس ادارے کو جہاں سن 50 کی دہائی میں ہم خیالوں کے اجتماع نے مہمیز دی تھی، وہاں سن 70 کے زمانے میں اسے 3 ایسے شخص ملے جو اپنی طبیعت، خصلت، مزاج، ہر اعتبار سے ایک دوسرے کی ضد تھے: اطہر علی، وقار احمد اور رضا علی عابدی۔ لیکن ان تینوں نے اس ادارے کے سفر کو بے حد خوشگوار بنا دیا۔ آپ چونکہ صرف آواز سنتے آئے ہیں، اس لیے گفتگو کا لہجہ ہی لیجئے۔ اطہر علی مائکروفون پر بات کرتے تو یہ لگتا کہ ایک جانکار شخص ہے، بہت اعتماد کے ساتھ ایک نہ جاننے والے شخص سے مخاطب ہے، وہی ذوالفقار علی بخاری والا لہجہ۔ وقار احمد کی خوابناک آواز کانوں کے رستے دل اور دماغ کے نہا خانوں میں پہنچ جاتی تھی، اور رضا علی عابدی کی گفتگو نرم لیکن ایک ایسے زیر و بم کے ساتھ جیسے ایک بزرگ ایک بچی کو ہاتھوں کی جنبش سے نصیحت کرنے کی کوشش کر رہا ہو۔ اور لیجیے اب پیش خدمت ہے پروگرام اتوار کے اتوار۔ لندن سے رضا علی عابدی اور رضوانہ آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتے ہیں، اور اس نئی محفل میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ سب سے پہلے تو آئیے آپ کا اس پروگرام سے تعارف کرائیں۔ جی ہاں، ان سے ملیے۔ ان صاحبزادے کے نام سے آپ واقف ہی ہوں گے۔ یہ ہیں برخوردار، خوش کردار، نیک اتوار، مزیدار اتوار کے اتوار۔ اتوار کے اتوار پروگرام بہت جلد مقبول ہوا، لیکن اس قسم کے پروگراموں میں ایک بنیادی نقص ہوا کرتا ہے کہ اس کی بیل صرف اس شخصیت کے منڈھے چڑھتی ہے جس نے اسے شروع کیا۔ جہاں وہ شخصیت گئی اور بیل مرجھا گئی، اور نتیجہ ہوا بھی یہی کہ رضا علی عابدی کے ہٹتے ہی یہ پروگرام مر گیا۔ دولت کی بھول بھلیاں کا بھی یہی حشر ہوا، لیکن اس کا سبب یہ تھا کہ کسی کو اس پروگرام میں وہ دلچسپی نہیں تھی جس کا یہ متقاضی تھا۔ سن 71 سے سن 77 تک کا زمانہ بر صغیر میں شدید نشیب و فراز کا زمانہ تھا۔ پاکستان اپنی باقی ماندہ حیثیت کو مجتمع کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ بھارت میں بنگلہ دیش کی جنگ کے بعد مسز اندرا گاندھی کو جو عزت اور وقار حاصل ہوا، اس نے ان میں اس سے کہیں زیادہ خود اعتمادی پیدا کر دی تھی جتنی خود اعتمادی کا کوئی سیاستداں حقدار ہوا کرتا ہے۔ بنگلہ دیش میں شیخ مجیب الرحمن کی وفات انتہائی دردناک حالات میں واقع ہوئی۔ سید بین پروگرام نے جس کی باغ ڈور وقار احمد کے ہاتھ میں تھی، ان ذمہ داریوں کو بڑی خوبی سے نبھایا۔ اطہر علی کہتے ہیں اس کی ایک ضرور اس کی وجہ سے ایک بات پیدا ہوئی، وہ یہ ہے کہ اب بی بی سی کا اس شعبے میں چونکہ مقبولیت ہے، اس کی وجہ سے اتنا اثر ہے کہ اگر بی بی سی کوئی بات کہے، مثلا یہ کہ جب سن 77 میں بھٹو صاحب کی حکومت کے خلاف ایک بہت بڑی تحریک چل رہی تھی، اور پی این اے کا جو الائنس تھا، انہوں نے سڑکوں پر آ کر مظاہرے اور ایجیٹیشن شروع کیا ہوا تھا۔ اس زمانے میں بی بی سی سے پوری خبریں جو کہ وہاں روک دی جاتی تھی ریڈیو پر، بی بی سی سے لوگوں کو پوری خبریں ملتی تھی کہ لاہور میں کیا ہوا، کراچی میں کیا ہوا، کس طرح گھراؤ ہوا، کس طرح جلوس نکلا، کتنا بڑا جلوس تھا۔ اس کی وجہ سے گورنمنٹ تو یہ اعتراض کرتی تھی کہ بھئی یہ بی بی سی کا کام نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ بی بی سی اس وقت ایک ایسا ادارہ بن گیا ہے جو وہاں کی حکومت کو متزلزل بھی کر سکتا ہے اور اس کو استقامت بھی بخش سکتا ہے۔ اتنے بڑے دعوے کی توجیح کرتے ہوئے اطہر علی نے کہا، اور یہ میرے خیال ہے بی بی سی پہ نہیں منحصر بلکہ بہت جگہ ہوا ہے۔ مثلا یہ کہ جب سے ٹیلی مواصلات کے ذرائع بڑھے ہیں اور ریڈیو کی آواز جو ہے وہ ایسی جگہوں پہ پہنچنے لگی ٹرانزسٹر کی وجہ سے جہاں کبھی نہیں پہنچی تھی، اور ایسے دیہات میں اور دور افتادہ جگہوں میں جہاں ریڈیو سے لوگ ناشنا تھے، وہاں تک آوازیں پہنچنے لگیں۔ جب تو ریڈیو فری یورپ ہو یا ریڈیو لبرٹی ہو، انہوں نے جو رول مشرقی یورپ میں اور روس میں جو ایک فضا پیدا ہوئی، اور وہاں جمہوریت یا ایک جو نظام تھا ڈکٹیٹرانہ، اس کے خلاف جو آوازیں اٹھیں اور جو مظاہرے ہوئے، اس میں ان کی 40 سالہ کوششوں کو دخل ہے۔ اگر دیوار برلن کو کسی نے توڑا ہے تو میرے خیال ہے ریڈیو نے توڑا ہے، اور ان خیالات نے توڑا ہے جو ریڈیو کے ذریعے لوگوں تک پہنچے۔ یا چین میں جو ہوا، یا مشرقی یورپ کے دوسرے ملکوں میں، ہنگری میں، رومانیہ میں، بلغاریہ میں،
تو اسی طرح BBC کا اب بہت بڑا اثر ایک قائم ہو چکا ہے. جب مسز گاندھی نے ایمرجنسی لگائی ہندوستان میں، اور وہاں بھی ایک حد تک پریس جو تھا کنٹرول میں آ گیا، تب وہاں بھی BBC کی، حالانکہ اس سے پہلے ہندوستان کا پریس مقابلتاً بہت آزاد تھا، تو لوگوں کو زیادہ ضرورت نہیں ہوتی تھی کہ وہ BBC کی طرف توجہ کریں. لیکن اس 2 سال کے عرصے میں، 1.5 سال کے، بہت زیادہ لوگوں نے BBC سے ہندوستان میں بھی سننا شروع کیا. تو یہ ایک بہت نازک مسئلہ بھی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ BBC کی یا برطانیہ کی آواز جو ہے وہ حاوی آ گئی ہے. یہ تھے اطہر علی، جو 29 برس تک BBC میں رہنے اور آخر میں پروگرام آرگنائزر کے فرائض انجام دینے کے بعد سن 88 میں ریٹائر ہوئے ہیں. لیکن ان کا ذکر یہیں ختم نہیں ہو جاتا. اس دوران میں صحافت، سیاست صرف خبروں اور سیربین تک محدود نہیں رہی، بلکہ بعض اور بہت مارکت الآرا پروگرام بھی ہوئے. لیکن اس سے قبل ایک خفیف سی انتظامی تبدیلی کا ذکر آ جائے. پروگرام آرگنائزر ٹوین میسن 8-9 برس ہمارے ساتھ رہنے کے بعد ہندی سروس کے پروگرام آرگنائزر بن گئے، اور ڈیوڈ پیج، جو آکسفورڈ میں تعلیم مکمل کرنے کے بعد پشاور میں رہے تھے اور بر صغیر کی جدوجہد آزادی میں مسلمانوں کے حصے کے بارے میں مقالہ لکھتے لکھتے BBC میں تبصرے اور جائزے لکھنے پر معمور ہو چکے تھے، اب اردو سروس کے سربراہ بن گئے. ڈیوڈ پیج نسبتاً جوان سال تھے، بے حد ہنسمکھ، بہت ذہین شخص تھے. وقار احمد. اس میں کوئی شک نہیں، ڈیوڈ پیج نے بڑے اچھے پروگراموں کے خیالات پیش کیے اور ان کو عملی جامہ پہنایا، اور بہت سے لوگوں نے بڑی اچھی سیریز کی. ڈیوڈ پیج کی ذہنی اپج چند ہی مہینے میں پورے سیکشن کو کارواں سالار کی طرح ساتھ لے کر چلی. ایک سے ایک عمدہ خیال سامنے آتا، اور ڈیوڈ پیج اس وقت تک مطمئن نہ ہوتے جب تک پروگرام پورے اعلیٰ معیار کا نہ ہو جاتا. ایک واقعہ مجھے یاد ہے. راشد الغفور میرے لڑکپن کے دوست تھے. سن 66 سے BBC سے منسلک تھے، اچھے ذہین ہوشیار پروڈیوسر تھے. ڈیوڈ پیج نے ان کو پروگراموں کا ایک سلسلہ شروع کرنے کو دیا. زور شور سے تیاریاں ہوئیں، ریکارڈنگ ہوئی. راشد الغفور بھی خوش تھے، مجھے بھی اطمینان تھا، لیکن ڈیوڈ پیج کا منہ لٹکا ہوا تھا. کہنے لگے راشد الغفور سے کہ تم نے پڑھا تو ٹھیک، لیکن تمہاری رفتار بہت زیادہ تھی. راشد الغفور کو یہ بات بالکل پسند نہیں آئی کہ بھلا ایک معمولی سا پروگرام آرگنائزر مجھ جیسے کوہنا بشق براڈ کاسٹر پر کس طرح ترغیب کر سکتا ہے. بش ہاؤس سے نکلے تو سارے راستے ان پر غصہ سوار رہا. لیکن اگلے دن میں نے دیکھا کہ راشد الغفور نے کسی سے کچھ کہے بغیر دوبارہ ریکارڈنگ کا وقت لیا اور پروگرام کو پھر سے ریکارڈ کیا. سب خوش ہو گئے. غرض کہ ڈیوڈ پیج خود بھی لگے رہتے، دوسروں کو بھی لگائے رکھتے. ان کی ذہنی اپج کا یہ عالم تھا کہ ایک دن حسن ذکی کاظمی نے آموں کا ذکر ذرا ذوق شوق سے کر دیا. ڈیوڈ پیج نے کہا کہ پروگراموں کا سلسلہ کر دو. آموں پر پروگرام ہوئے، بے حد دلچسپ تھے. صد افسوس کہ کوئی ریکارڈنگ باقی نہیں، ورنہ ریاست محمود آباد کے باغوں میں لگے ہوئے آموں کی اقسام پھر سننے کو مل جاتی. جہاں تک یادداشت کام دیتی جائے گی میں نام لیتا جاؤں گا، آپ گنتے جائیے کہ کس کس طرح کے پروگرام انہوں نے شروع کرائے. بر صغیر میں قدیم کتابوں کا احوال، کتب خانہ پروگرام نے، جرنیلی سڑک، علی گڑھ یونیورسٹی کی تاریخ، برطانیہ میں آباد ایشیائی، خلیج میں آباد ایشیائی، یورپ میں آباد ایشیائی، پاکستان کا سیاسی نظام، برطانوی پارلیمانی نظام، اور اکا دکا الگ الگ پروگراموں کی تو کوئی گنتی شمار نہیں. پھر روزمرہ کے سیربین کی دیکھ بھال، جہانما کی نوک پلک درست کرنا. آدمی نہیں تھا، جن تھا جسے مصروف رکھنے کا صرف ایک طریقہ تھا کہ سیڑھی لگا کے اترنے چڑھنے کی ہدایت دے دی جائے. اسی زمانے میں یس مسٹر نام کی سیریز کا اردو ترجمہ بھی مجیب صدیقی نے پیش کیا، بجا ارشاد کے نام سے. سب سے پہلے جو بات مجھے آپ سب سے کہنی ہے وہ یہ ہے کہ الیکشن میں ہم نے پبلک سے جو وعدے کیے ہیں ان سب کو پورا کرنا. اس میں ہنسنے کی کیا بات ہے؟ جی وہ آپ نے اتنی خوبصورت بات کہی کہ ہم اپنی ہنسی ضبط نہیں کر پائے. ضبط کرنا ہوگا. یہی تو میں ہر ایک کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ میں سب سے الگ منسٹر ہوں. بھائی بڑی بڑی میزوں کے پیچھے بیٹھے لوگ بس یوں ہی کرسیاں توڑتے رہتے ہیں، یہ سب نہیں چلے گا. پرانی دقیانوسی افسر شاہی کو کم سے کم کرنا ہوگا. لال فیتے کی لعنت ہٹانی ہوگی. افسر شاہی کی گھٹن سے لوگوں کو چھٹکارا دلانا ہوگا. تازہ ہوا آنی چاہیے. لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ پبلک کا کام کیسے ہوتا ہے. کہیں غلطی ہو جائے تو روک سکیں، ٹوک سکیں. جناب اس بارے میں آپ نے ایسی جتنی بھی تقریریں کی تھیں وہ سب کی سب اخباروں میں چھپی تھی، اور ہم نے تو ان آدرشوں کی کٹنگ بھی اپنے پاس رکھ رکھی ہے جناب. کون سی اخباروں میں؟
हमने नहीं पढ़ा। अजी हम पढ़ाएंगे आपको, वो सब कुछ पढ़ाएंगे। फिल्म का ज़िंदगी में जो अमल दखल है और ख़ासकर पाकिस्तान और हिंदुस्तान और बांग्लादेश के आम लोगों की ज़िंदगी में, उसके सामने ये कैसे मुमकिन था कि हम फिल्मी दुनिया को भूल जाते। मगरबी फिल्मों से तारुफ तो सब रस में होता ही रहा, इसके अलावा फिल्मी सितारों से मुलाकातों का सिलसिला रहा, लेकिन अतहर अली ने एक बड़ा मुकम्मल और जामे प्रोग्राम बर्रसग़ीर में फ़िल्म की तारीख़ पर पेश किया, कहकशां के नाम से। कहानी और मौजू के एतबार से पहली मरबूत फिल्म सन 1913 में तैयार हुई। इसका नाम था राजा हरीशचंद्र। फिल्म बम्बई में नुमाइश के लिए सबसे पहले पेश की गई, फिर हिंदुस्तान के बड़े शहरों में दिखाई गई, इंग्लिस्तान में देखी गई और फिल्म बनाने वाले मुल्कों के सफ में इसने हिंदुस्तान को भी ला खड़ा किया। जो शौकीन नौजवान इस जरिए की तरफ राग़िब हुए, इनमें हिंदुस्तान के मशहूर अदाकार अशोक कुमार हैं। छोटी जगह रहने वाले हैं, खंडवा करके की जगह है, तो वहाँ पर सिनेमा आते थे तो टेंट लगता था और बीच में डिवीज़न होता था, एक तरफ औरतें बैठती थीं, एक तरफ मर्द बैठते थे और टाइटल आता था, एक एक्सप्लेन करता, वो देखते थे साइलेंट। सबसे पहली साइलेंट पिक्चर हमारी आई थी राजा हरिश्चंद्र, जो दादा फाल्के ने बनाई थी। अशोक कुमार कहकशां प्रोग्राम में शरीक थे। यहाँ सारा नकवी का जिक्र करना ज़रूरी है। जब से उर्दू सर्विस शुरू हुई थी, ये पहला मौका था कि किसी खातून को स्टाफ में लिया गया। उनके जौहर इस इदारे में आकर किस तरह खुले और उनके बाद किन खवातीन ने शिरकत इख्तियार की, इसका तज़किरा अगली नशस्त में। इसी सन 70-80 की दहाई में बुखारी साहब कभी कभी लंदन आ जाते थे तो हमारे लिए कोई ड्रामा, कोई गुफ्तगू रिकॉर्ड कर देते थे। उनकी गुफ्तगू के एक नमूने पर आज की महफिल बर्खास्त होती है। एक मर्तबा मुझसे किसी ने पूछा था कि तुमको लंदन में सबसे अजीब क्या बात नजर आई। मेरे मुंह से बेख्तियार निकला कि लंदन के लोग सफ़ेद हैं मगर इमारतें काली हैं। मगर ये बात बहुत पहले की है। अब का जो लंदन आया तो नक्शे बदला हुआ पाया। पुरानी इमारतें अब भी पुरानी हैं और उन पर कोहनगी की काली तह जमी हुई है, लेकिन नई इमारतें यूँ मालूम होता है जैसे हर रोज़ लॉन्ड्री में भेजी जाती हों और वहाँ से ड्राई क्लीन होकर और इस्त्री होकर बाहर निकलती हों।